صدیق بھی معصوم نہیں ہوتا، لیکن اگر کبھی صدور خطا ہو جائے تو اتنا روتا ہے کہ فرشتے بھی لرزبر اندام ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو دیکھے بغیر یہ بندے سجدے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے کتنا رو رہے ہیں، آہوزاری سے، استغفار سے، بے قراری کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا ایمان بالغیب ہمارے ایمان بالشہادہ کے لیے قابل رشک ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے اور ہم نے انسانوں نے نہیں دیکھا، لہذا وہ اس لیے رشک کرتے ہیں کہ ہم تو دیکھ کے جو کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے، انسانوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، پھر بھی دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کر رہے ہیں، ایسے رو رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ اس لیے حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت پھول پوری مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحم اللہ تعالیٰ جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہ شعر پڑھتے تھے کہ درد و عالم ہی چنی دلبر کے دید، عشق من پیدا و دلبر ناپدید، میرا عشق تو ظاہر ہے اور میرا محبوب آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ کوئی پوری دنیا میں ایسا محبوب دکھائے کہ جس کو دیکھے بغیر عاشق صاحب فدا ہوں۔ پہلے محبوب کو دیکھتا ہے پھر فدا ہوتا ہے، اور اللہ کے عشاق ساری دنیا میں مسلمان ایسے ہیں جو بغیر دیکھے ہوئے ایمان لا رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہ صرف عشق کا اظہار، ایمان لانا بغیر دیکھے ہوئے۔ تو یہ اسی لیے فرشتے ان پر رشک کرتے ہیں ذاکرین کو دیکھ کر بھی، کہ کیونکہ ذکر عالم غیب کا افضل ہے عالم شہادت سے، کیونکہ وہ دیکھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور مسلمان بندے بغیر دیکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ رشک کرتے ہیں کہ اللہ کو دیکھے بغیر یہ بندے سجدے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے کتنا رو رہے ہیں، لیکن ہمارا سجدہ کیسا ہوتا ہے؟ فارمیلٹیز پوری کرتے ہیں۔ سجدہ کیسا ہونا چاہیے کہ آدمی اس میں تعلق مع اللہ بڑھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الساجد یسجد علی قدم الرحمن، سجدہ کرنے والا سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے گویا کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ تو اس وقت یہ اگر خیال ہو کہ ہم کہاں سر رکھ رہے ہیں، سر رکھا ہے ہم نے سر جانانہ سمجھ کر، کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر، سر رکھا ہے ہم نے سر جانانہ سمجھ کر۔ تو اللہ والے جو سر رکھتے ہیں تو یہ صرف فرش اور قالین پہ نہیں ہوتا ان کا سر، بلکہ عرش اعظم پہ ہوتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ان کا سر ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کی نماز عام لوگوں کی نماز سے، ان کے ایک آدمی، عام آدمی بہت زیادہ جلدی پڑھتا ہے، زیادہ پڑھتا ہے، سمجھتا ہے میں بہت عبادت گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے عارفین 2 رکعت پڑھتے ہیں، وہ اس سے زیادہ درجہ ان کا بلند ہوتا ہے، کیونکہ وہ معرفت والی نماز پڑھتے ہیں، ایسی نماز پڑھتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں جلدی سے نماز پڑھ کے بھاگیں، بہت سارے کام اسی وقت میں یاد آتے ہیں، یہ سب شیطانی حرکات ہیں۔ نماز کو سکون سے پڑھنا چاہیے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق کہ کامیاب ہو گئے دونوں جہانوں میں۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے افلاح کا مطلب، فلاح کا مطلب دونوں جہانوں کی کامیابی، صرف آخرت کی کامیابی نہیں ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور آخرت میں بھی، جس نے نماز اچھی طرح پڑھے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور خاشعون کی تفسیر کیا ہے؟ ساکنون، ساکت جامد رہے، ہاتھ پیر ادھر ادھر ہلائے نہیں، ادھر کھجانا ادھر کھجانا، ہلنا جلنا، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، بعضے وہاں کھڑے ہوتے ہیں یہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعضے گھڑی دیکھتے ہیں، تو بجائے ادھر ادھر دیکھنے کے قیام میں سجدے کی جگہ نگاہ رکھنا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اتحیات میں سامنے گود کی طرف نظر رکھنا، ہر جگہ کی سنت آپ نے بتا دی۔ تو فرمائیں کہ ان کا ایمان بالغیب، ہم فرشتے رشک کرتے ہیں کہ ان کا ایمان بالغیب ہمارے ایمان بالشہادت کے لیے قابل رشک ہے، اس لیے فرشتے ہماری مجلس ذکر میں آتے ہیں، اور ایک فرشتہ دوسرے فرشتوں کو دعوت دیتا ہے کہ چلو کچھ بندے بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور دیکھو ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، یہ بغیر دیکھے ہوئے اللہ پر فدا ہو رہے ہیں، تو ہماری فداکاری اور وفاداری پر وہ رشک کرتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا بھی نہیں مگر اپنے دل کی خوشیوں کا خون کر رہے ہیں، اور غزوہ احد میں 70 شہید اپنی گردن کٹا کر اپنے خون شہادت سے اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کی تاریخ لکھ رہے ہیں بغیر دیکھے ہوئے۔ نہ صرف یہ کہ ایک تو اظہار محبت ہے، ایک ہے جان دے دینا، بغیر دیکھے ہوئے جان دینا کوئی آسان نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ نے ایک دن میں 70 صحابہ
وہ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے ایک دن میں. تو آپ نے یہ چوتھی تعریف سن لی کہ صدیق وہ ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا چپک جائے اور محبت کی جڑ گہرائی اس دل کی گہرائیوں میں اس قدر اتر جائے کہ اگر اس گہری جڑ والے درخت کو بڑے سے بڑا پہلوان بھی ہلائیں، بڑے سے بڑے پہلوان بھی ہلائیں تو اس سے چرچر کی آواز بھی نہ آئے. یعنی سارے عالم کے حسین اور سارے عالم کی لیلائیں اور سارے عالم کی کرسیاں اور منصبیں اس کو دعوت دیں، اکھاڑنا چاہیں تو وہ اکھاڑنے والوں کے پسینے چھوٹ جائیں، مگر اس کی جڑیں ایک آشاریہ بھی ادھر سے ادھر نہ ہو، ورنہ چھوٹا سا پودا اس کو کوئی بھی چاہے اکھاڑ کے پھینک سکتا ہے. اور جو درخت جیسے بڑ کا درخت، پیپل کا درخت ہوتا ہے، اس کی شاخیں کہاں کہتے ہیں کہاں تک پھیلی ہوتی ہیں، زمین کے نیچے، گھروں کے نیچے، بنیادوں تک چلی جاتی ہیں. تو جتنی مضبوط اس کی جڑیں ہوتی ہیں اتنا مشکل زیادہ اس کو اکھاڑنا ہوتا ہے. تو ایمان کی جڑیں بھی جب مضبوط ہوں گی تو پھر کوئی اس کو اکھاڑ نہیں سکے گا، پھر اس کو گناہ کر کے اس کو ہلا نہیں سکے گا. تو فرماتے ہیں کہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں ایمان و یقین، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ایمان و یقین کو ہمارے دل کی گہرائیوں میں داخل کر دے اور اس قدر مضبوط ایمان عطا فرما دے کہ سارا عالم ہماری حیات کو اللہ کی نافرمانی میں ایک لمحے کو بھی ہمیں مشغول نہ کر سکے. سارا عالم، کوئی حسن کا عالم ہو، ہمارے شیخ فرماتے تھے حسن کا عالم ہو یا جاہ کا عالم ہو، منصب کا عالم ہو یا مال کا عالم ہو، کوئی بھی اللہ کے خاص اولیاء کو اپنی طرف مائل اور مبذول نہیں کر سکتا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. اور حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی، اللہم حبب الینا الایمان، اللہم حبب الینا الایمان، یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیجئے. ہم لوگ عربی میں مانگتے ہوئے شرماتے ہیں یا یاد ہی نہیں کرتے، ہاں بس اردو میں مانگ لیا. اللہ تعالیٰ تو انگریزی اور پشتو ہر زبان سمجھتے ہیں، تمام زبانوں کا وہ خالق ہے، تو زبان سمجھے گا نہیں. لیکن جو محبوبیت عربی اور قرآن و حدیث کی دعاؤں میں ہے وہ عام زبان میں کہاں سے آئے گی؟ کتنا بھی 1 گھنٹہ مانگے، اور جو قرآن و حدیث کی دعا ہے 3 دفعہ مانگے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نازل کی ہے تاکہ میرے بندے اس طرح مانگے، ہم قبول کرنا چاہتے ہیں. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیجئے. محبوب ہوتا ہے تو پھر ایمان نکلنے دے گا وہ دل سے، پھر ایسا محبوب ہوگا کوئی کتنا بھی اس کو کہے، جو اس کو نکالنا چاہے گا وہ مبغوض ہو جائے گا. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اور ہمارے دل کو ایمان سے مزین فرما دیجیے، سجا دیجیے. وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اور ہمارے اندر، ہمارے دل میں گناہوں کا، صغائر اور کبائر، من الکفر والفسوق اور عصیان. فسوق کا مطلب بڑے گناہ، عصیان چھوٹا گناہ، چھوٹے گناہ بڑے گناہ، سب سے ہمیں کراہت عطا فرما دی. جیسے کنکڑ پتھر کوئی اٹھا کے لے کے نہیں جاتا، سب پڑے رہتے ہیں راستے میں، لیکن اگر یہی سکے ہوں تو کم از کم 5 کا سکہ بھی ہو تو آدمی اٹھائے کچھ نہ کچھ کام آئے گا. تو کنکڑ پتھر کوئی نہیں اٹھاتا، غلاظت کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا اگر وہ عقل والا ہے. تو اسی طرح یا اللہ گناہوں کو ہمارے لیے کر دیجئے کہ گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں آ جائے اور نیکیوں کی رغبت ہمارے دل میں آ جائے. کہ آدمی پیسے کی طرف فوراً لپکتا ہے، دنیا کی ہر چیز کی طرف فوراً لپکتا ہے. ہمارے شیخ فرماتے ہیں سانپ بھی خوبصورت ہوتا ہے، اس کو بھی قریب سے جا کے دیکھو، وہاں سے بھاگتے ہیں، چپل چھوڑ کے بھاگتے ہیں کہ چپل بعد میں لے لیں گے 200-400 روپے کی، ابھی تو جان کا خطرہ ہے. اور حسینوں کو کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، یہاں ایمان کا خطرہ ہے، وہاں تو جان کا خطرہ ہے. سانپ بھی خوبصورت ہوتا ہے، جو کالا ناگ ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے، اس کی بناوٹ، اس کو شیشے میں دیکھنے میں تو مزہ آتا ہے، لیکن اگر شیشے سے نکل جائے تو کھڑا رہے گا کوئی وہاں پہ؟ دار فانی پر اگر تو جائے گا، خواجہ صاحب فرماتے ہیں یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا. یہ منقش نقش و نگار ہے اس میں بنے ہوئے. تو دنیا بھی نقش و نگار ہے. یہ جیسے اور کون ہاتھ بڑھائے گا؟ بچہ فوراً اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، تو بڑے ہیں اس کو روکتے ہیں، نہیں بھائی یہ زہریلا سانپ ہے، اس طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ. بچہ آگ میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے اور غلاظت میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، لیکن بڑا کبھی نہیں کرتا ایسا. پتہ چلا ہم ابھی بڑے نہیں ہوئے ہیں، جب ہم
بڑے ہو جائیں گے تو ہم بھی ان چیزوں سے، گناہوں کی غلاظتوں سے بچنا شروع کر دیں گے۔ اسی لیے امام رومی فرماتے ہیں نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا، وہ بالغ نہیں ہوا جو اپنی خواہشات سے ابھی چھوٹا نہیں ہے۔ جیسے بچے مٹی کھیلتے ہیں اور بچے آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور بچے غلاظت میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور سانپ کو بھی پیار کر لیں گے، وہ پتہ چلا اس نے ڈس لیا، اور جو عقل والا ہوگا وہ دور بھاگے گا۔ تو پھر اسی طرح ہمارا بھی بچپنا ہے ابھی بھی، ہم بقول شاعر کہ اب بھی باقی ہے بچپنا تائب، ہر کھلونے پہ ہم مچلتے ہیں، ہر کھلونے پہ۔ جب بچہ ہوتا ہے 200-400 کھلونے پہ روتا ہے، ماں بابا مجھے لینا ہے لینا ہے۔ جب بڑا ہو جاتا ہے پھر 200-400 2-4 لاکھ کی گاڑی بھی اس کے لیے ہلکی معلوم ہوتی، پھر کہتا نہیں 25 لاکھ والی کم از کم، اور اب تو کورولا 50 لاکھ کی ہو گئی، وہ والی چاہیے۔ اب اس کی ترجیحات بدل جاتی، لیکن ہماری ترجیحات ابھی بھی وہی گناہ ہے۔ پتہ چلا ہم ابھی تک روحانی اعتبار سے بالغ نہیں ہوئے۔ جب بالغ ہو جائیں گے تو گناہ سے نفرت اور نیکی کی طرف رغبت، فجر میں آنکھ کا کھلنا اور ذکر کا کرنا، بغیر ذکر کیے چین نہیں آنا۔ جیسے بغیر کھانا کھائے ہوئے کوئی ہے جو ابھی تک صبح سے کھانا نہ کھایا ہو، اس نے کسی کا پیٹ خراب ہو یا روزہ رکھا ہو تو مستثنا ہے، ورنہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو صبح سے کھانا نہ کھائے رات تک کھانا نہ کھائے۔ ہاں بھول گئے، یاد نہیں رہا، ایسا ہوا۔ ذکر روزانہ بھول جاتے ہیں، تلاوت روزانہ بھول جاتے ہیں۔ اس بات کو آگے پہنچائیے کہ ہم کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہتے، لیکن ہم ذکر و تلاوت کے بغیر زندہ رہتے ہیں۔ یہ زندہ رہنا کیا زندہ رہے، یہ اسی لیے ایمانی حیات ہماری بالکل قریب المرگ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فرما برداروں میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ رب